تم سے سیکھی محبت جانا بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری دلجوئی ہو سکے۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا تھا اور ہر طرف دوائیوں کی اسمیل سے اس کا دل گھبرایا تھا۔ ہاتھ میں ڈرپ لگ چکی تھی۔ وہ غائبی دماغ سے کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ دماغ اور دل جیسے خالی تھے، کوئی سوچ تک نہیں تھی اس کے دماغ میں۔ اس نے خاموشی سے گھبرا کے واپس آنکھیں موند لی تھیں۔ تبھی اس نے خاموشی سے دروازے کی آواز توڑا، لیکن پھر کبھی اس نے ایسے آنکھیں بند کر کے پڑی رہی جیسے وہ اس کی طرح کر کے چپ کر جائے گی۔ سنو، مجھے پتا ہے تم سو نہیں رہی، تو آنکھیں کھولو اور اب بتاؤ کیسی ہو۔ وہ جو کوئی بھی تھی جان چکی تھی کہ ہوش میں آ گئی ہے۔ جبھی نہایت آرام سے بولی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ شکر تمہیں ہوش آیا، ورنہ مجھے لگا تھا کہ میں گئی ہی سمجھو بھائی تمہیں معاف نہیں کرنے والے تھے، مجھے پکا جیل بھیج دیتے۔ چلو بھائی جان چھوڑو، اسے بولتے ہی وہ خود ہی ہنس پڑی۔ گلابی ہلکی کھلتی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں جن کا رنگ ہلکا براؤن تھا میں ماتھے پر بڑے بال، گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ گلاب تو لگ رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ وہ جو اسے غور سے دیکھنے پہ مصروف تھی اور اس کی آواز پر چونک گئی۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہم تو طبیعت کیسی ہے؟ سر میں درد تو نہیں ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تمہارا کل رات، اس لیے تم یہاں ہو۔ اور تمہیں یہاں کون لایا؟ اور اس بات کو چھوڑو، ابھی تو وہ کچھ اور ابھی بولتی کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا تھا اور اندر آنے والا ایک ڈاکٹر تھا اور ساتھ میں نرس جو اس کی رپورٹ دیکھنے لگے، اور اس کی موجودگی میں کمرے میں پھر خاموشی ہو گئی تھی۔ کاظم ہاؤس کے ملازموں کا آج پھر برا دن تھا، کیونکہ آج پھر ان کے چھوٹے صاحب کا موڈ خراب تھا۔ کمرے میں مسلسل چیزیں توڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عفت جو ابھی باہر سے آئی تھی، ملازموں کو وہاں کھڑے دیکھ کر شور سن کے سمجھ گئی کہ آج پھر ان کے نواب کا موڈ خراب ہے۔ وہ میڈم جی پتہ نہیں چھوٹے صاحب سے آئے ہیں، جب سے آئے ہیں کمرے میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ ہم جاؤ اس سے پہلے کہ تم لوگوں کا نمبر آئے۔ اور ان کے کہنے کی دیر تھی کہ سبھی ملازم ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر پر سینگ۔ وہ سیڑھیاں چڑھی، اس کے روم تک آئی اور ایک گہرا سانس لیا۔ مشکل تھا اس کے غصے کو کنٹرول کرنا۔ کمرے میں اندر آتے ہی اس کے پیروں میں کئی چیزیں آئی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سگریٹ کی اسمیل، اس کا دماغ ہی گم کر رہ گیا تھا، اور انہوں نے جلدی سے فین اور لائٹ آن کی تھی۔ پورا کمرہ کباڑ خانے میں بدل گیا تھا۔ وہ خود بیڈ پر آڑے ترچھے پڑا ہوا تھا۔ ہنی، آر یو اوکے؟ واٹ ہیپنڈ ارکم؟ انہوں نے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اس نے بری طرح جھٹکا۔ موم سے کیوں ناراض ہو؟ اٹھو بتاؤ مجھے۔ اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے شوہر نامدار سے پوچھے، یہ پوچھ کر مجھ سے یہ کیا پوچھنے آئی ہیں آپ؟ میں ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہوں گا۔ اور آپ ان سے اٹھ کر اپنا ہاتھ کھینچا تھا اور ان کے ہاتھ سے اب کیا کر دیا تمہارے ڈیڈ نے؟ مجھے بتاؤ۔ یہ تو وہی بتائیں گے آپ کو اچھے سے کیا کیا ہے انہوں نے۔ ہر وقت تماشا لگاتے ہیں۔ اور وہ اس سب سے غصے کی زیادتی، اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ عفت بیگم نے جو اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا اور کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا، سفید رنگت پر براؤن بال، ماتھے پر بکھرے ہوئے کھڑی ستوا ناک، ہلکی داڑھی اور مغرور گرے آنکھیں جو اس وقت لال انگارہ ہو رہی تھیں، وہ اس رب خلیے میں بھی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو فریش ہو کر بات کرتی ہوں، میں ان سے پوچھتی ہوں۔ تم بس غصہ نہیں کرو، آپ جائیں، میں اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، روم کے ساتھ ہی اٹیچ روم میں جا کر روم لاک کر چکا تھا۔ وہ بس دروازے کو تکتی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرا نام رامین سکندر ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے سوال پر بھی اس نے توجہ نہیں دی تھی۔ رامین اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس ایک دم چونکی تھی۔ ہاں جی، وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، آپ کچھ بول رہی تھی۔ بول تو رہی تھی، مگر آپ میڈم پتہ نہیں کن خیالوں میں گم ہیں۔ سوری، میں نے سنا نہیں، آپ کیا بول رہی تھی؟ اس نے شرمندگی سے سر جھکا دیا تو وہ مسکرا دی۔ ارے کوئی بات نہیں، بس میں تمہارا نام پوچھ رہی تھی اور اپنا نام بھی بتایا تمہیں، رامین سکندر۔ اور اب تم اپنا نام بتاؤ مجھے۔ میرا نام ارے نام یاد نہیں کیا اپنا؟ رامین نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ میرا نام مہر سلطان ہے۔ واہ بھائی، کیا نام ہے، بالکل کہانی کی ہیروئن جیسا۔ آپ ایک بات پوچھوں؟ مہر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ جی ضرور پوچھیں، آپ کوس پوچھو، میں یہاں کیسے آئی؟
ہم لائے ہیں تمہیں یہاں، رات کو تم ہماری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، ہم آلریڈی زخمی تھی، تو میں اور بھائی تمہیں یہاں لے آئے۔ مہر کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ بتاؤ مجھے۔ اس نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں یاد کچھ بھی، بس اتنا یاد ہے کہ جب آنکھ کھلی تو میں یہاں تھی۔ اس نے اپنی بے بسی سے کیوں ہوش میں آنے کے بعد اس سے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، دماغ میں ایک بوجھ سا تھا۔ اس سے پہلے رامین کچھ بولتی کوئی روم میں داخل ہوا تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھی مہر ماں کو غور سے دیکھا، گندمی رنگت پر گہری کالی آنکھیں اور گھنی پلکیں۔ وہ عام سی شکل کی تھی، لیکن جو چیز اسے خاص بناتی تھی وہ اس کی آنکھیں اور اس کے چہرے کا بھولا پن تھا۔ کالے شلوار سوٹ میں وہ غم اداس میں بیٹھی، ماتھے اور پاؤں پر پٹی باندھی تھی۔ کیسی ہے اب یہ؟ ٹھیک ہے بھائی، اب ہم کچھ بتایا کہاں ہے اس کا گھر، اپنے بارے میں کچھ بتایا، اس نے کون ہے، کہاں کی ہے؟ وہ اب بھی رامین سے ہی مخاطب تھا، انداز نہایت روکھا، کسی بھی نرمی اور ہمدردی سے پاک۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں بھائی، سوائے نام کے۔ رامین نے ہمدردی سے مہر ماں کی طرف دیکھا تو اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی، جیسے وہ اب پہلے ہی معلوم ہو۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر سے بات کیا ہوئی تمہاری؟ وہ بول رہے ہیں کچھ دن تک چوٹ ٹھیک ہو جائے گی، میڈیسن پراپر لینی ہے، تو باقی سب ٹھیک ہے، بس دوائیوں کی وجہ سے مائنڈ تھوڑا ڈسٹرب ہے، شام تک ڈسچارج کر دیں گے۔ تو پوچھو اسے کہاں ہے اس کا گھر، بولو یاد کر کے۔ کیا یہی اسپتال میں رہنے کا ارادہ ہے؟ کیا فری میں یہ لوگ نہیں رکھیں گے؟ بھائی پلیز، رامین نے اسے ٹوکا۔ اس نے سر جھکائے، ہونٹ پچاتی مہر ماں پر ایک نظر ڈالی اور رامین کو اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ دونوں کی جاتے ہی اس کے روکھے آنسو اس کے چہرے کو گیلا کر گئے تھے۔ بھائی آپ ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ وہ بیچاری کتنی تکلیف میں ہے بائی راتیں۔ رامین نے اسے احساس دلایا تھا۔ بیچاری گھر سے بھاگی لڑکیاں بیچاری نہیں ہوتی، اور تمہیں زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو بولو اپنا خود دیکھیں۔ تم چلو گھر، بیوی جان انتظار کر رہی ہوں گی، آج جانا ہے ہم نے۔ بھائی وہ کہاں جائے گی؟ اس نے بیچاری سے ارمیز کو دیکھا، یہ اس کا مسئلہ تھا، ہم جتنا کرنا تھا کر لیا، اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو یہ لو دے دینا اسے۔ ارمیز نے اسے کچھ پیسے دیے تو وہ تعصب سے اپنے بھائی کو دیکھتی گئی، جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں کہنا بیکار تھا۔ اندر جا کر مہر ماں کو پیسے دے کر الوداع کہہ کر وہ ارمیز کے ساتھ آگے۔ دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ کاظمی ہاؤس میں ہر سال کی طرح آج بھی سب جمع تھے، کیونکہ آج اس گھر کے مالک کی 10ویں برسی تھی۔ جاوید کاظمی اپنے وقت کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، پڑھے لکھے، نرم دل۔ اللہ نے بیوی بھی اسی طرح کی نیک دی تھی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور ان کی مکمل زندگی تھی۔ 2 بچوں کے لیے وہ گاؤں چھوڑ کر کراچی آ بسے تھے، یہاں نئے سرے سے اپنا کام جمایا، چھوٹے پیمانے پر قالین کا کام شروع کیا، جسے ان کے بچوں نے آگے پہنچایا۔ بڑے بیٹے حبیب کاظمی، جنہوں نے اپنی پسند سے عفت سے شادی کی اور 3 بچوں کے باپ بنے، ثانیہ کاظمی، ارکم کاظمی اور آنیہ کاظمی، جبکہ چھوٹے بیٹے اویس کاظمی کی شادی اپنی چچا زاد رومانہ سے ہوئی تھی، جن سے ان کے 4 بچے ازمیر، ہادی، دانیہ اور اروش۔ ان کی اکلوتی بیٹی ہاجرہ، جن کی شادی جاوید صاحب کی بیٹی صاحب کی اپنی بہن کے بیٹے طارق سے کی تھی، اور ان کے ہی 2 بچے تھے، ازمیر طارق اور رامین طارق۔ زندگی بہت خوبصورت تھی، انہوں نے سبھی رشتوں کو ایک ہی لڑی میں پرو کے رکھا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد وہ لڑی کمزور ہو گئی تھی۔ سب اپنی زندگی میں مصروف تھے، ایک دوسرے سے غافل، لیکن ہر سال ان کی برسی کے موقع پر سب ضرور جمع ہوتے تھے۔ وہ گھر آ کر خاموشی سے بی جان کے کمرے میں چلے گئے، اور یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ رامین پانی تو پلا دو، اس نے لاؤنج میں بیٹھتے ہوئے آواز لگائی، خود بھی پی لے، اسے آپ کام کے وقت میں یاد آتی ہوں گی، اور سنتے ہی میری ایک بھی نہیں۔ اس نے وہی کمرے سے جواب دیا تو وہ مسکرا دیا، مان جاؤ رامو، کبھی بھی نہیں۔ بھائی آپ کیسے کسی کو ایسے بول سکتے ہیں؟ آپ کو تو سمجھنا چاہیے تھا نا، اس کو وہاں چھوڑ کے آ گیا، وہ اکیلی کہاں جائے گی؟ اسے مہر ماں کو اس طرح اکیلے چھوڑ کے آنا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ایک اس لڑکی کا ہمدرد دل ارمیز نے ماتھا پیٹا۔ اچھا باہر تو آپ بات کرتے ہیں اس بار، اور یہ سن کر وہ فوراً اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی۔ آپ یہاں نہیں لاتے اسے کہیں اور، اس کے ارینج تو کر سکتے تھے نا، نہ رہنے کی جگہ، لیکن نہیں، آپ نے اسے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی بول دیا بنا اس کی مجبوری جانے۔ دیکھو چند ہم کسی ایسے کیسے یقین کر لیں؟ وہ تو بول رہی تھی اسے کچھ یاد نہیں تھا، تو کیا مدد کریں؟ لیکن بھائی وہ اکیلی ہے، اس کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کرتا ہوں کچھ، اب جا کر تیار ہو جاؤ، ورنہ بی جان اور مما کال آ جائے گی۔ اوہ ہو، تھینک یو بھائی،
بس ابھی آئی۔ میں ریڈی ہو کر وہ خوشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ پاؤں پر چوٹ لگی تھی، مگر اتنی نہیں کہ وہ چل بھی نہ سکے۔ کہاں جاؤں میں؟ یا اللہ میری مدد کرے، میں تو یہاں جانتی بھی نہیں کسی کو۔ اس نے بے بسی سے حالی ہاتھوں کو دیکھا اور بے اختیار رو پڑی، اور کر بھی کیا سکتی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی۔ وارڈ بوائے نے آ کر اسے باہر جانے کو بولا، کیونکہ وہ اب کمرہ چاہیے تھا، اور اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے اور باہر آ گئی۔ دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا اور وہی آگے لگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اذان کی آواز پر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ میں منہ چھپا کر بے اختیار رو دیے۔ اشک جو خود بخود زبان پر آ گئے تھے۔ اسے بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، اب تو زخم بھی دکھنے لگے تھے، لیکن اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ لاؤنج میں قرآن خوانی کا انتظام کیا گیا تھا، سبھی مہمان وہیں بیٹھے تھے۔ آدمیوں کے لیے کام میں سیٹنگ کی گئی تھی۔ بھابی ارکم کہاں ہے؟ گھر کے سبھی موجود ہیں اور وہ غائب ہے، رومانہ نے عفت سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا رومانہ، کل ان سے کوئی بات ہو گئی تھی، مجھے نہ انہوں نے وجہ بتائی نہ ارکم نے۔ صبح سے غائب ہیں، کیا میں بولوں؟ ابھی بی جان سے مجھ سے پوچھ چکی ہیں۔ ایک تو بی جان کو بنا ہر بات کی ٹینشن ہے، خود کو پوتا پوتی نانا کی برسی پر غائب ہیں۔ تبھی باہر سے شور کی آواز آنے پر وہ سب ہی لان میں آئے تھے اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران تھے۔ پھٹی شرٹ، ماتھے سے نکلتا خون، وہ حال سے بے حال تھے۔ دوستوں کے سہارے پر کھڑا تھا اور مسلسل گالیاں بک رہا تھا۔ ارکم کیا ہوا ہے بیٹا جی؟ سب کیسے لگی؟ اتنا سب سے پہلے عفت ہی آگے آئی تھی۔ کیا ہونا ہے پھر؟ آوارہ گردی کر کے آیا ہے، اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں۔ نواب صاحب پھر مار دھاڑ کر کے آئے ہوں گے۔ حبیب صاحب نے اسے گھورتے ہوئے عفت کو سنایا۔ حبیب پلیز! انہوں نے مہمانوں کی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ بس ہنکار بھر کر رہ گئے۔ چلو ارکم اندر۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی۔ نو موم، میں کیوں جاؤں؟ بلکہ آپ میرا ہاتھ میں بھی تو دیکھو کتنی ہمت ہے ان لوگوں میں۔ وہ پھر باہر جانے کو تھا، تبھی اس کے دوستوں نے اسے زبردستی پکڑا۔ ارکم تماشا نہیں کرو۔ علی فواد پلیز اسے لے کر روم میں جاؤ، میں آتی ہوں۔ اسے روم میں بھیج کر وہ سب سے معذرت کرتی اوپر آ گئی، جہاں پہنچ کر انہیں ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ مزے سے بیڈ پر لیٹا، گانوں میں ہیڈ فون لگائے مست مگن تھا۔ نیچے دکھانے والا غصہ تو بالکل ہی غائب تھا، اور خون وہ بھی صاف تھا۔ یہ سب کیا تماشا؟ ارکم تمہیں تو کوئی چوٹ نہیں لگی؟ اسے کہتے ہی ایکٹنگ موم، ایکٹنگ کیسی لگی؟ میرا شاندار کھیل۔ وہ ہنستے ہوئے ان سے پوچھ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ جل گئی۔ ملتا اتنا تماشا اس نے جان کر لگایا تھا، اب سب کو پتہ چلے گا۔ ارکم کاظمی کتنا پیارا بچہ ہے، اپنی بات پر اس نے خود ہی کہکا لگایا جیسے کوئی بہت اچھی بات کہی ہو۔ یہ تو یہ طے تھا، ارکم کاظمی کبھی نہیں سدھرے گا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناٹک باز ارمیز جو رامین کے ساتھ کاظمی ہاؤس آیا تھا، سارا تماشا دیکھ کر اب اس کے منہ سے یہی نکلا تھا، بھائی وہ پٹ کر آیا ہے۔ رامین کو برا لگا تھا کہ بھائی فوراً سے جج کر لیتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے رامین وہ کسی سے پٹ سکتا ہے؟ ماموں کو ٹارچر کرنے کے بہانے ہیں بس۔ اف میں جا رہی ہوں اندر آ، بس پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں۔ لیکن اندر آتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، اور وجہ تھی دانیہ اویس۔ پتہ نہیں کیوں لیکن ان دونوں کی کبھی نہیں بنی۔ دانیہ نے اسے ہمیشہ ہی نیچا دکھاتی آئی ہے، پتہ نہیں کس بات کا غرور تھا۔ وہ جا کر سیدھا اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی بی جان نے اس سے مہر ماں کے بارے میں پوچھا تھا، اور اس نے بھی بہت مزے سے بھائی کی شکایت لگائی تھی، کیونکہ بی جان کے آگے تو بھائی ایک لفظ نہیں بولتے تھے۔ اور اب ایسا ہوا تھا کہ سب کے جانے کے بعد ارمیز کی کلاس لی گئی اور مہر ماں کو گھر لانے کا حکم دیا گیا۔ وہ بس صبر ہی کر سکتا تھا اپنی جذباتی فیملی پر۔ وہ کب سے ایک ہی جگہ بیٹھی تھی، چہرے کو چادر کی مدد سے کور کیا ہوا تھا، لیکن ہر آتے جاتے انسان کی نظر خود پر محسوس کر وہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ شام اب رات میں ڈھلنے لگی تھی۔ اس نے چادر میں بندھے پیسے دیکھے، کتنی عجیب بات تھی، پیسے تھے لیکن رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے چادر کے کونے سے آنکھیں صاف کیں، اب تو آنکھیں بھی رونے سے انکاری کر رہی تھی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ وہ کبھی روئی ہو، اور اب ان 3 دنوں میں وہ پوری زندگی بھر کر رو لی تھی۔ ہاسپٹل کا چوکیدار بار بار اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا، جہاں بیٹھنے رہنے اس کی مجبوری تھی، کیونکہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ رک سکے۔ اجنبی شہر، انجانے لوگ، وہ اپنے سے دور بھٹک رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سارے دروازے ایک ہی ساتھ بند ہو گئے تھے، لیکن انسان اس بات سے انجان ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا لازمی کھولتا ہے۔ ہاں بھائی میڈم جی، کس کے ساتھ ہو؟ چوکیدار کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں، بولنے کو تھا ہی کیا۔ میڈم جی ایسے یہاں رک نہیں سکتی، گھر جاؤ، فضول میں ہمیں بھی ڈانٹ پڑوانی ہے۔
وہ میں کیا میں کوئی اندر ہے کیا رشتہ دار نہیں؟ ایک لفظی جواب۔ تو بس ایسے جاؤ اور جگہ خالی کرو، رش نہیں لگاؤ۔ اب نظر نہیں آنا چوکیدار کچھ زیادہ ہی بے حس تھا شاید، جو اس کے آنسوؤں پر بھی رحم نہیں آیا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی اور دماغ میں اب یہی تھا کہ زندگی اب یہیں ختم۔ ہاسپٹل سے نکل کر وہ سیدھ میں چلتی رہی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کے چلنے کی آوازیں۔ وہ 4 لوگ تھے جن کے منہ پر نقاب تھے اور آنکھوں میں ہرس، یعنی ایک بات پر پھر زندگی اسے پھر سب دکھانا چاہتی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ مر جائے گی، کبھی اپنی عصمت پر ایک حرف نہیں آنے دے گی۔ یہ سوچتے ہی اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے کہ اس میں ہمت نہیں تھی کہ بھاگ سکتی۔ جلد ہی ان کی گرفت میں آ گئی۔ نہیں دیکھو، نہیں نہیں، کر دو، دیکھو، ہاتھ جوڑتی ہوئی، اللہ کا واسطہ نہیں کرو۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی طرف بڑھے ایک آدمی کو زوردار تھپڑ مارا۔ دور رہو مجھ سے، بالکل دور۔ وہ خوف سے سفید پڑ گئی تھی۔ اس وقت اس نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا تھا، تبھی کچھ دور سے پولیس سائرن کی آواز آئی اور بغیرت بزدل لوگ بھاگ گئے۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ ذلت بھری زندگی! وہ بیچ روڈ جا کر کھڑی ہوگی اب تو ایسے تو بس ایسے ہی سے طبیعت اسپیڈ میں آتی۔ ایک کار اس سے ٹکرائی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت ارقم جو مگن سا سیٹی بجاتا، ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا باہر کی طرف جا رہا تھا۔ عفت بیگم اس کی آواز پر اس کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ کیا مطلب کہاں جا رہا ہوں؟ مام پہلے کبھی بتا کر گیا ہوں آپ کو جو اس سوال کا مطلب؟ ارقم تمہارے ڈیڈ جاگ رہے ہیں، تمہارا پوچھیں گے تو کیا بولوں گی؟ آج والی حرکت پر وہ آلریڈی بہت غصہ ہے اور تم پر، اور اب تم انہیں موقع دے رہے ہو وہ تم پر غصہ کریں۔ انہیں آتا بھی کیا ہے غصے کے علاوہ؟ تمام یتیموں مسکینوں کے لیے ان کا پیار بس۔ خیر مام، بول دینا کچھ بھی، سچ مچ، سچ جھوٹ، اور پلیز نو مور ڈسکشن۔ موڈ خراب مت کرو یار میرا بابا۔ یہ کہہ کر روکا نہیں تھا۔ وہ عفت جو پانی لینے اب باہر آئی تھی اسے باہر جاتا دیکھ کر پوچھ بیٹھی تھی، اللہ جانے کب ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہوگا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ارقم بچپن ہی سے اپنے دادا سے زیادہ اٹیچ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد وہ ایک دم اکیلا ہو گیا۔ حبیب صاحب اپنے کام میں مگن رہتے اور عفت اپنی مصروفیات میں، اس لیے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اس کے لیے۔ ارمیز کی زیادہ حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کیونکہ وہ ایک ذہین بچہ تھا، جبکہ ارقم کا دل اٹھ گیا تھا پڑھائی سے۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے مقابلے میں گھر کا ہر بچہ ہی بہت پسندیدہ ہے، اس لیے وہ سب سے دور ہو گیا۔ اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے وہ اسکول کے لڑکوں کے ساتھ رہنے لگا اور بگڑے بچوں اسے بگاڑ رہے تھے۔ دن لڑائی جھگڑے تماشے۔ حبیب صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ روز اسکول سے کال، روز شکایت۔ جاوید صاحب سے مشورہ کر کے اسے بورڈنگ اسکول بھیجنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ ارقم یہ سن کر بہت چیخا چلایا، لیکن اسے زبردستی وہاں بھیج دیا گیا اور دل میں ڈھیروں بدگمانیاں لے کر چلا گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھتی گئی۔ اور وہ جب واپس آیا تو ہر دل اسے احساس ختم کر کے آیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہاسپٹل میں تھے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ مہرماں ہسپتال میں نہیں ہے۔ وہاں باہر ایریا میں بیٹھے لوگوں سے بھی ارمیز نے پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ کافی دیر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، کچھ وقت پہلے ہی گئی ہے یہاں سے۔ اللہ بھائی، وہ کہاں چلی گئی اکیلے؟ وہ بھی؟ رامین نے پریشانی سے اسے کہا۔ میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی آیا ہوں نا یہاں، مجھے کیا پتہ کہاں گئی ہے؟ تو ڈھونڈتے ہیں نا اسے بھائی تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں یہیں کہیں ہوگی، ہم جائیں۔ اور پھر ارمیز نے ہسپتال میں ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن اسے وہ ہوتی تو ملتی تبھی نہ۔ وہ دونوں ہسپتال سے نکل گئے۔ اب اسے روڈ پر ڈھونڈنا تھا، لیکن ہاسپٹل کے باہر وہ کہیں نہیں تھی۔ گھر چلتے ہی رامین، ہو سکتا ہے اسے اپنا گھر یاد آ گیا ہو، وہ چلی گئی ہوگی۔ نہیں بھائی، مجھے لگتا ہے وہ کسی پرابلم میں نہ ہو، چلو ابھی گھر میں معلوم کرواتا ہوں تو کچھ تو پتہ چل جائے گا۔ وہ فل اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا، فل میوزک آن تھا، وہ ساتھ ساتھ کوک بھی پی رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہو۔ اچانک کوئی روڈ کے بیچ کھڑا نظر آیا۔ اسپیڈ کنٹرول کرنے کی چکر میں گاڑی بری طرح ڈس بیلنس ہو گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بپرا شیر بنا گاڑی میں اتر کر اس تک آیا تھا جو گاڑی دیکھ کر ایک دم پیچھے ہوئی تو وہ لڑک کھڑا کر گری تھی۔ اوئے پاگل واگل ہو گیا کیا؟ دماغ خراب ہے کیا؟ بیچ روڈ پر تفریح کرنے آئی ہو؟ تم سے بات کر رہا ہوں۔ اوئے اتنا شوق ہے مرنے کا تو زہر کھا کر مر جاؤ، دوسروں کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ او ہیلو میڈم، تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ جو اس کی ڈانٹ پر مسلسل روڈ کو گھورے جا رہی تھی اسے صحیح معنوں میں غصہ دلا گئی تھی۔ تبھی ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور وہ
جو معاف دماغ کے ساتھ سن بیٹھی تھی اور اس کی بات سن رہی تھی، اس کے ہاتھ لگانے پر ایک دم پھڑکی تھی۔ اسے پیچھے دھکا لگا کر ہاتھ چھڑایا تھا۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ کیسے لگایا؟ ہاں، مفت کا مال سمجھ رکھا ہے، جینا حرام کر کے رکھ دیا، سکون سے مرنے نہیں دیتے ہو جینے بولنے اب باپ بن کر آگے جو سنا رہے ہو تم مجھے۔ سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لڑکی دیکھی نہیں ہے، آگے بولتی ہوں میں، کیا بگاڑا ہے؟ میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ ہر کوئی اتنے دنوں سے کالا والا تو جو الفاظ کی صورت باہر آ رہا تھا، خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ جو ہکا بکا اس کی بات سن رہا تھا فوراً تیش میں مطلب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ او واہ میڈم، آرام سے، گاڑی کے آگے تم تھی میرے اور مجھے ہی سنا رہی ہو؟ اتنے مرنے کا شوق چڑھا ہے تو جاؤ، آگے پل ہے، اس پر چڑھ کر چھلانگ لگا لو۔ میری گاڑی کیوں خراب کر رہی ہو؟ مر جاتی تو جیل میں مجھے ہی ہوتی نہ خود تو جہنم آگ میں سکون سے رہتی ہوں۔ جہنم میں جاؤ تم میری، میں تمہاری گاڑی سے اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور جان چھوڑو میری۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ اور ہٹو میڈم، تم دفاع کرنے کا مرنے کا شوق ہے تو ڈھنگ سے مرو۔ مرتی ہے میری جوتی، مجھے کیا؟ وہ مجھے تن فن کرتا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ جا اور گاڑی روڈ پر بیٹھ گئی۔ دل کی بڑھاس نکال کر دل تھوڑا ہلکا ہوا تھا۔ ایک گھٹن تھی جو اب کبھی نہیں تھی۔ جاہل انسان، بدتمیز، اس نے اب اسے یہ الفاظ دیے تھے۔ تبھی اس کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی تھی جس میں سے رامین نکل کر اس کی طرف آئی تھی تاکہ اسے گھر لے جا سکے۔ مہر، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، چلو آ جاؤ۔ رامین نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا۔ اس نے اپنا ہاتھ رامین کے ہاتھ سے نکالا۔ ارے مہر، کیا ہو گیا؟ پلیز اتنی رات کو تم کہاں جاؤ گی؟ گھر چلو۔ کیوں؟ آپ تو مجھے جانتی نہیں ہو، ایسے کیسے مجھ پر بھروسے کر رہی ہو؟ رامین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ صبح سے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ اور اب رامین جلدی آ جاؤ، کب تک یوں روڈ پر کھڑے رہنا ہے؟ ارمیز جو گاڑی میں بیٹھا رامین کو اس سے باتیں کرتے دیکھ کے بولا، بھائی وہ نہیں آ رہی، کیا مصیبت ہے؟ اب ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ بھائی پلیز غصہ نہیں کرنا۔ دیکھو لڑکی، میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے، جا کر گاڑی میں بیٹھو، گھر چل کر بولنا جتنا بولنا ہے، پورا موقع دوں گا بولنے کا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ رامین اس کے پیچھے دروازہ کھولا اور وہ ہچکچاتے ہوئے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ فی الحال کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا اس کے پاس۔ اپیا، آج بھائی نے ویسے اچھا تماشا لگایا، یا ڈیڈ کا بس چلتا تو بھائی کو مارنا شروع ہو جاتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے بھائی نے یہ جان کے کیا تھا؟ نہ، یہ آنیہ آج ہوئے واقعے پر ثانیہ سے رائے مانگی۔ آنیہ، وہ ارکم ہے اور وہ کوئی چیز بلا وجہ نہیں کرتا، ضرور ڈیڈ کو غصہ دلانے کے لیے کیا ہوگا اس نے۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی۔ ویسے ارمیز بھائی کو دیکھا آپ نے؟ دن بدن ہینڈسم ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا۔ وہ شروع ہی سے ارمیز کے لیے فیلنگز رکھتی تھی اور یہ بات صرف آنیہ کو ہی پتا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ اپیا، تم بتا کیوں نہیں دیتی انہیں، یا میں بات کروں؟ پاگل ہو کیا؟ مما کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوں گی، اور ارکم، اسے تو وہ پسند ہی نہیں۔ ارمیز، یہ تو ہے، لیکن ایسے چپ رہ کر کیا ہوگا؟ کبھی نہ کبھی تو بتانا پڑے گا نا۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ اپیا، آر یو میڈ؟ بتاؤ گی نہیں تو بات کیسے آگے بڑھے گی؟ مجھے نہیں پتا، اور پلیز اب سو جاؤ، اس ٹاپک کو ختم کرو۔ اپیا، 5 سال سے ان کے لیے فیلنگز رکھتی ہو اور اب بول رہی ہو کہ کبھی نہیں بتاؤ گی، تو کیا فائدہ ان سب کا؟ مجھے نہیں پتا، بس اب مجھے تنگ نہیں کرو۔ آپ ہمیشہ دامن نہیں چھڑا سکتی اپنا، ایک نہ ایک دن تو بتانا ہوگا آپ کو۔ سو جاؤ انی، پلیز لائٹ آف کر دو۔ یہ بول کر ثانیہ نے منہ پر چادر بلینکٹ ڈال دیا اور سب گھور کے ہی رہ گئے۔ لائٹ آف کر کے جب وہ اپنی جگہ پر آ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تبھی اس کا دھیان اپنے موبائل پر گیا۔ شام سے اس نے موبائل دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھا تو ان نمبر پر میسیجز آئے ہوئے تھے اور اس نے سارے میسیج بنا پڑھے ڈیلیٹ کیے۔ کچھ دنوں سے اسے یہ انسان بہت تنگ کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن اب وہ اسے رسپانس نہیں دیتی تھی۔ بلاک کرنا بیکار تھا، پھر نئے نمبر سے میسیج کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ جانے کون ہے، ان کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ گہری نیند میں سو گئی۔ گاڑی رکی تو رامین نے ساتھ وہ باہر آ گئی۔ گھر باہر سے بہت خوبصورت تھا۔ گیٹ سے اندر آ کر چھوٹا سا لان تھا۔ مین گیٹ پر پھیلی بوگن ویلیاں کی بیلی چاروں کی طرف پھیلی ہوئی رات کی محسوس کر رہی تھی۔ آ جاؤ مہر، رامین نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کی طرف بڑھی۔ ارمیز تو کب کا اندر جا چکا تھا۔ وہ اسے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے ہی صوفے پر حاجرہ بیگم بیٹھی تھی، تو جبکہ بی جان کونے پر رکھے تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، جیسے ہی اس کا انتظار کر رہی ہو۔ انہیں سب سے پہلے حاجرہ نے دیکھا۔ امی، یہ ہے مہر، اور مہر، یہ ہے میری اماں۔ مما،
امی سب کچھ، حاجرہ بیگم نے رامین نے ہنستے ہوئے کہا تو حاجرہ مسکرا دی۔ اور یہ ہیں بی جان، ہماری دادی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹا آ جاؤ، بیٹھو۔ حاجرہ بیگم نے اسے اپنے برابر میں جگہ دی تو وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ رامین جاؤ بیٹا، فرسٹ ایڈ باکس لاؤ اور پانی بھی، دیکھو بینڈیج کتنی خراب ہو گئی ہے اس کی۔ اور بیٹا اب آرام سے ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ اور وہ مہر سے مخاطب تھی۔ اور ہاں رامین بچی کے لیے کھانا نکال کے لانا۔ اوکے باس، ابھی لاتی ہوں۔ رامین کچن میں گئی تو وہ مہر سے مخاطب تھی۔ بیٹا آ جاؤ، آپ ہاتھ منہ دھو لو، آ جاؤ۔ وہ اسے ساتھ لے کر ایک روم میں گئی جہاں وہ فریش ہوئی اور پھر آ کر کھانا کھایا۔ دل نہیں کر رہا تھا اس کا کچھ بھی کھانے کو، لیکن انہیں برا نہ لگے اس لیے اس نے زبردستی تھوڑا بہت کھانا کھایا تھا۔ اور اب وہ بی جان کے روم میں بیٹھی تھی۔ مہر بیٹا دیکھو، میں بات کو گول مول نہیں گھماؤں گی، صاف سیدھی بات کروں گی۔ ارمیز تمہیں یہاں نہیں لانا چاہتا تھا، ظاہر ہے ایک انجان لڑکی کو گھر میں لانا اس کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن رامین نے بتایا کہ ہمیں تمہیں پتہ نہیں ہمارا گھر کہاں ہے، تو بیٹا جب تک گھر کا نہیں بتاؤ گی ہم تمہیں کیسے تمہارے گھر والوں تک پہنچائیں گے؟ جب تک آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بی جان نے اس کا پیار سے ہاتھ تھاما تھا اور وہ عجیب کشمکش میں تھی۔ گھر کا بتاتی تو ایک بار پھر وہی سب برداشت کرنا پڑتا، نہیں بتاتی تو رہنے کے لیے جو چھت مل رہی تھی وہ چھن جاتی۔ اس نے بے دردی سے اپنے ہونٹ کاٹے تھے۔ دیکھو بیٹا، میرا وکیل پوتا ہے، وہ ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اگر یہاں تمہیں لے کر آیا ہے تو رامین کی ضد سے اور میری ڈانٹ کی وجہ سے کم از کم مجھے تو بتا سکتی ہو نا بیٹا؟ جی میں وہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، ابھی آپ آرام کرو، ہم اس بارے میں صبح بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ بی جان اسے کشمکش میں دیکھ حاجرہ بیگم بولی اور بی جان کو اشارہ کیا۔ ہم ٹھیک ہے، جاؤ بیٹا آپ آرام کرو۔ اسے رامین کے کمرے میں جا کر چھوڑ کر حاجرہ بیگم چلی گئی۔ رامین اس وقت سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے تو لگا لمبی میٹنگ ہوگی، لیکن تم اتنی جلدی آ گئی۔ جی ہم ایک کام کرو مہر، تم چینج کر لو، اس سوٹ میں الجھن ہو رہی ہوگی۔ اس نے اپنا سوٹ کو دیکھا جو اب میلا ہو گیا تھا، پھر رامین کے دیے ہوئے سوٹ کو پہن کر اب وہ اس کے برابر میں لیٹی تھی۔ رامین تو کب کی سو چکی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ ان لوگوں سے جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ اس کے چہرے پر ایک کرب سا تھا، واپس وہ کسی صورت نہیں جا سکتی۔ تبھی ارمیز کی بات یاد آئی جو کچھ دیر قبل اس نے کی تھی، اور رامین اس کے کمرے میں آیا تھا اس سے بات کرنے اور اس کے سامنے بیٹھا اس سے مخاطب تھا۔ تو مہر ماں تم نے بی جان کو کچھ نہیں بتایا، کیوں؟ وجہ جان سکتا ہوں میں؟ تمہاری چپ سے کیا مطلب اخذ کروں میں؟ دیکھو مہر، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، کسی بھی طرح کی چلاکی اور جھوٹ سے پاک۔ ہمیں بی جان اور مما نے سچ بولنا سکھایا ہے۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے تمہیں کہیں جھوٹ بولنے پڑیں گے اور پھر سچ سامنے آنے پر تم سب کا بھروسہ کھو دو گی۔ میں حق میں نہیں تھا کہ تم یہاں ہو، تمہاری چپ میں کیا چھپا ہے میں نہیں جانتا۔ میں مجبور تھا کیونکہ میری بہن کو تمہاری پرواہ ہے، وہ ایسی ہی ہے، فوراً بھروسہ کر لیتی ہیں۔ تمہارا ایک جھوٹ اس کا بھروسہ لوگوں پر اٹھ سکتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں سچ بتاؤ، جو بھی ہے۔ اچھا برا سمجھ رہی ہو نا؟ اتنی لمبی بات کرنے پر اس نے بس ہاں میں سر ہلایا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں امید کرتا ہوں کہ تم ہم پر اعتماد کرو گی۔ جی اس کے جانے پر وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعے کو سوچنے لگی۔ آنکھوں میں گزرے وقت کی یادیں ایک فلم کی طرح چل رہی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ ماضی میں کہیں کھو گئی تھی جہاں ہر وقت خوشی ہی خوشی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو سامنے اماں کے بھائی کے چہرے سامنے آ گئے اور ایک آنسو کی شکل آنکھوں میں نکل کر اس کے بالوں میں گم ہوا تھا۔ یہ منظر حیدرآباد کے ایک محلے کا تھا جہاں ابرار احمد اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک ہی اولاد سے نوازا تھا، مزید اولاد کی خواہش چھوڑ کر انہیں اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکایا تھا۔ نماز روزے کے پابند تھے، ہمیشہ دعائیں اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہی مانگتے تھے، اس کی کامیابی کی۔ سلطان احمد کا اکلوتا پوتا تھا، اکلوتا تھا اور خوبصورت تھا، اس بات کا غرور تھا۔ پڑھائی میں دل نہیں لگا تو باپ نے ہنر سکھانے کے لیے مختلف جگہ پر کام لگایا، لیکن سلطان کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی جگہ جا کر کام کرے، اس لیے ہر جگہ جھگڑے کر کے نکل جاتے اور پھر بہت مشکل سے ایک جگہ پر کام ٹکے تو اماں ان کی شادی کی پڑ گئی۔ سلطان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی اپنی بھانجی سے طے کر دی۔ سلطان کو پتہ چلا تو وہ ویلا مچا دیا، خوب مچایا، لیکن ماں کے آنسوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور یوں امینہ ان کی شریک حیات بن کر ان کے گھر میں آئی۔ خوبصورت نقوش سانولی رنگت۔ سلطان نے شروع میں بہت ناک منہ چڑھایا،
لیکن پھر سمجھوتا کاری لیا کیونکہ امینہ ان کو کچھ بولنا اماں کو ناراض کرنا تھا۔ شادی کے بعد ویسے بھی ان کی وہ ذمہ دار بننے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اب سب کچھ ہوتا ابا کے گھر نکال دیتے، اس لیے خاموشی سے زندگی گزار رہا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد تک اولاد نہیں ہوئی تو وہ دوسری شادی کی خواہش کرنے لگا، لیکن دل